Now I invite Sir Adnan Atif, Assistant Commissioner. Please, sir. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بورنگ فیل ہو رہا ہے؟ اسٹڈی بورنگ ہوتی ہے اور یہ آغاز ایسا ہے تو اس لیے اگر ہو رہا ہے تو آپ نارمل فیل کر رہے ہیں, اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. انٹریکٹیو سیشن ہوگا. میرا نام عدنان عاطف ہے اور میں ریسنٹلی PMS 2020 میں اسسٹنٹ کمشنر ایلوکیٹ ہوا ہوں, اور یہاں پہ میرا آپ کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ آپ کو اسسٹ کرنے کی نوعیت کا ہوگا. سب سے پہلے آپ لوگ ظاہر ہے جاب سیکرز ہیں, یہ زندگی کا بہت ایک اہم حصہ ہوتا ہے, تو آئی وڈ بی لائک ٹو بی ویری پریکٹیکل. سب سے پہلے PMS اور CSS آپ کی ٹاپ پریورٹی ہوگی, تو آئی وانٹ ٹو سے یہ کوئی کسی ایگزام کا نام نہیں ہے. CSS اور PMS ایگزام تو کسی حد تک ہے, لیکن یہ لائف گولز ہیں, اور جب بھی آپ ایک لائف گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بہتر انسان بنا دیتا ہے. وہ ایک پروسیس ہوتا ہے کنٹینیوس, تو اس لیے آپ نے اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ لائف گول ہے اور یو آر گوئنگ ٹو بی اے گڈ پرسن. جہاں تک امتحان کی بات ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں امتحان, آپ مجھے بتائیں قدرت امتحان آپ لوگوں سے کیوں لیتی ہے؟ کب لیا جاتا ہے امتحان؟ انسان سے تب لیا جاتا ہے جب اس کو پروموٹ کرنا ہو, ٹھیک ہے؟ تو جب بھی پریشانی ہونے لگے یا گھبرانے لگیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ پروموٹ ہونے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس کا ڈیفیکلٹی لیول. ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں. ڈیفیکلٹی ہمیں کیوں فیس کرنا پڑتی ہے؟ یہ اتنا آسان CSS PMS یا دوسرے جو ایگزامز ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ہم سمجھ لیتے ہیں, اور اتنے مشکل بھی نہیں ہے جتنے ہم سمجھ لیتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اسمارٹ پلاننگ ہے, آپ کے پاس ورکیبل اسٹریٹجیز ہیں اس کو ایس کرنے کی, تو آپ سب لوگ گریجویٹس ہیں. کچھ لوگوں نے BA بھی کیا ہوگا 2 سال والا, کچھ نے 4 سال والا کیا ہوگا گریجویشن. تو اگر آپ کے پاس اسمارٹ اسٹریٹجی ہے, آپ کے پاس گائیڈنس ہے, تو یہ BA لیول سے مشکل امتحان نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس پراپر گائیڈنس ہونی چاہیے, اور کچھ آپ کے پاس سنسیئر لوگ ریلیشنز ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ ہونے دیں, اور آپ کو بتائیں کہ کون سی چیز کو آپ نے اسمارٹلی کرنا ہے, اور آگے آپ کا جو ہے وہ چلتا رہے گا. یہاں پہ جب آپ لوگ آئیں گے تو ہم آپ کو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آئے گی کریئر کاؤنسلنگ. کریئر کاؤنسلنگ ہوگی کہ آپ کا جو اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے, آپ کا جو براٹ اپ ہے وہ کس مینٹیلٹی کا ہے, تاکہ آپ 2 سال محنت کرنے کے بعد کامیاب بھی ہو جائیں اور پھر بھی آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں اور آپ کے جو زندگی کے سال ہیں وہ تو کم ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کی کریئر کاؤنسلنگ ہوگی. کریئر کاؤنسلنگ میں آپ کو سبجیکٹس کون سے آپ کے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کے ساتھ الائنڈ ہیں, ان کا اسکورنگ ٹرینڈ کیسا ہے, تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی جائیں گی. اور جب آپ اسمارٹ اسٹڈی کرتے ہیں, اسمارٹ اسٹڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اٹ از سیڈ اے چین از ایز اسٹرانگ ایز اٹس ویکسٹ لنک. 12 پیپر ہیں, 12 میں سے ہر ایک میں سے آپ نے 40 جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں. PMS اور CSS دونوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب آپ نے 40 مارکس لینے ہیں, اس کا مطلب ہے 40 میں سے کسی ایک میں ایک بھی نمبر کم ہوا تو آپ دوسروں میں, چاہے آپ نے 100 میں سے 100 بھی لیے ہوئے, تو آپ باہر ہیں, ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو شور کرنا ہے کہ آپ کا منیمم تھریش ہولڈ ہر سبجیکٹ میں جو ہے وہ آپ نے اچیو کیا ہو. اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ آپ نے مارکس کیسے زیادہ لینے ہیں, تاکہ کمپٹیشن بہت ٹف ہے, اور ٹف کمپٹیشن میں پھر آپ لوگ جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو اپنا سروائیول انشور کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, اور ہر سبجیکٹ میں انگلش ایسے سے لے کے آپ کے آپشنل سبجیکٹس تک آپ کی جتنے بھی سبجیکٹس اس میں سلیکشن کا اور پاس کرنے کا بہت رول ہوتا ہے. اس میں آپ نے اسمارٹ اسٹریٹجی سے محنت کریں. ایک پرنسپل ہوتا ہے جس کو ہم 80-20 پرنسپل کہتے ہیں. آپ نے اپنے سبجیکٹ میں 80% وہ آئیڈیاز, وہ ڈومینز آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جو آپ کو 20% محنت کرنے سے وہ ڈیلیور کریں 80% آؤٹ پٹ, ٹھیک ہے؟ محنت 20% اور آؤٹ پٹ 80%. دس از اسمارٹ اسٹریٹجی. آپ نے
گھوڑے اور گدھے کا فرق ہوتا ہے نا، وہ دیکھنا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ محنت کم کرتا ہے، نام اس کا ہوتا ہے، گدھا سارا دن کام کرتا ہے اور نام گھوڑے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے 80-20 پرنسپل کو لے کے چلیں، اپنے کی ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں جن میں سے زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں گے، اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس جو ہے یہ بی اے لیول سے مشکل امتحان نہیں ہے. اس کے بعد چونکہ میں یہاں پہ آپ کو جنرل نالج پڑھاؤں گا اور پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیکس پہ ہوگا اور بہت دو دوسری سروسز ہوں گی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا. پی ایم ایس، سی ایس ایس اور جنرل نالج کے جو 1 پیپر ایگزامز ہوتے ہیں، پی ایم ایس میں آلموسٹ 140 مارکس کا جو ہے وہ آبجیکٹیو پورشن ہوتا ہے، اور اس میں اگر 140 میں سے آپ کے 100 آ جاتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ کے اوور آل جو سکور ہوں گے، کیونکہ فیکٹس کی بیس پہ آپ نے جتنے بھی سبجیکٹیو کویشچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں ان کے بھی مارکس آپ کو انہی فیکٹس جو آپ نے کریم کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے سر پوچھ رہے تھے پاکستان ڈے جو ہے ریپبلک ڈے 23 مارچ 1956 کا کانسٹیٹیوشن انیگوریٹ ہوا تھا، امپلیمنٹ ہوا تھا اس دن. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ کو پتہ نہیں ہوں گی، ایک بندہ صرف 1956 کا آئین لکھتا ہے اور ایک ساتھ یہ 2-3 جو ایڈجیکٹیوز ہیں خوبصورت انداز میں یہ بیان کر دیتا ہے، تو واٹ ڈو یو تھنک کس کو زیادہ مارکس ملیں گے؟ جو زیادہ مسالہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی بالکل یہی جو ہے وہ طریقہ اپنانا ہے. پی ایم ایس میں 140 مارکس کے اور سی ایس ایس میں ایم پی ٹی بھی شامل کر دیا ہے، جو اسکریننگ ٹیسٹ جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں 200 مارکس ہیں، وہ بھی پاس کرنا لازمی ہے. اس سے ہٹ کے پھر جو 1200 نمبر ہیں سی ایس ایس کے، اس میں تقریباً 240 مارکس کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاس کرنا جو ہے نا وہ ایک، اگر آپ ایلوکیٹ نہیں ہوتے تو یہ ایک تانا بن جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کو سارے رشتہ دار کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا نا، یہ پاس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس میں بہت پین فیل ہوگی، اس لیے لازمی ہے کہ آپ میکسیمم مارکس لیں، اپنے ٹارگیٹس ہائی رکھیں. ہمارے سر یہاں پہ منور صاحب بول کے گئے ہیں، وہ کہتے ہوتے تھے کہ لو ایم از اے کرائم، ہائی ایم ویدر اچیوڈ اور ناٹ میکس دا لائف گریٹ. تو یہ ایسے ہی ہے، آپ مطلب بہت اس میں اچھا پرفارم کر جاتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہم آپ کو سروسز جو پرووائڈ کرتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو دس از ناٹ اے کمرشل پروجیکٹ. آپ یہاں پہ جب آئیں گے، سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ آئیں گے، تو پیسہ کسی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. آپ لوگ آئیں، میرے پاس آ جائیں. اگر ضیاء صاحب کے ساتھ پاس نہیں جا سکتے تو میں آپ کی سفارش کروں گا، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی پڑھنے آئیں. آپ کی پڑھائی جو ہے نا وہ ہمارے لیے پرائم امپورٹنس کی ہے. آپ کو سروسز پرووائڈ کریں گے. سب سے پہلے کریئر کاؤنسلنگ، پھر آپ کا جو اسٹڈی پلان ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ an idiot without a plan can beat a genius, an idiot with a plan can beat a genius without a plan. تو پلاننگ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے کہ آپ نے کتنا کرنا ہے اور اس کو پھر اسیس کروائیں تاکہ آپ کو فیڈ بیک جلد از جلد ملتا رہے. ٹیسٹ سیشن بھی ہوگا. باقی جتنی بھی سکسیس سٹوریز ظاہر ہے وہ بندے کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے لازمی ہوتی ہیں. پھر 20 مارکس اگر ایک کوشچن ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے، جو بندہ آپ کا پیپر چیک کر رہا ہے، آپ لوگ اس وقت ان اٹینٹیو ہیں موسٹلی. ابھی آپ کو 500 پیپرز کا ایک بنڈل دیا جائے کہ آپ نے چیک کرنا ہے، آپ دھیان سے پڑھیں گے؟ یقیناً آپ نہیں پڑھیں گے. تو بالکل جو چیکر ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی گھر میں بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہوگی، بعض اوقات کوئی اس نے باہر سے سامان سودا سب لے کے آنا ہوگا. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور ٹیچر حضرات کے یہ زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، ہی از لیزی، ہی از بزی. وہ آپ کا پیپر پڑھتا نہیں ہے، وہ صرف آپ کا پیپر دیکھتا ہے. کیونکہ سوری ٹو سے ہمارا جو پیپر اسسمنٹ کا طریقہ ہے وہ آئیڈیل نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایک بندہ ٹاپ کر رہا ہے، ایک دفعہ وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے. سیم آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آپ کا پیپر پڑھے گا نہیں، صرف اس نے دیکھنا ہے. اور آپ نے جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اس کو اس انداز میں پریزنٹ کرنا ہے کہ دیکھنے سے اس کو نظر آ جائے کہ یار اس بندے میں کوئی نہ کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیکس، اس کی بیس پہ پھر آپ کے پاس اچھے مارکس آ جاتے ہیں. مطلب 20 میں سے 15 آ جاتے ہیں. کس طریقے سے، کہاں سے آپ نے پڑھنا ہے، سورسز کیا ہونے چاہیے، اتھینٹک سورسز، اس کو کون سی آپ نے ڈائمینشنز دینی ہیں، اور جو کویشچن سامنے آپ کے آتا ہے آپ وہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. تو اپنے جو بھی آپ کے پاس نالج ہے، واٹ ایور دا نالج یو ہیو،
آپ کو टेलरिंग करनी पड़ती है उस क्वेश्चन के लिहाज से, तो ये चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेशन होगा, अभी भी स्टार्ट होने जा रहा है। अगर कुछ लोग आप में से अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो उसमें मेक श्योर कि आप पार्टिसिपेट करें। इस सब से बढ़ के अगर आप फिर भी सिलेबस कवर ना कर पाएँ तो ये जहन में रखें, अगर आपके पास आपने 60% सिलेबस कवर कर लिया हुआ है, उसके बाद आपके जो 20-25 साल की आदत है ना अपने असाब पे काबू पाने की, वो आपको लड़ने के काबिल बनाती है। कभी भी आप जो असबाब जंग होते हैं ना उनकी बुनियाद पर जंग नहीं लड़ते, आप अपना कॉन्फिडेंस, आपका जो ईमान होता है उसकी बुनियाद पर जाते हैं। तो एंड पे जब आपका कुछ 100%, किसी भी इंसान का सिलेबस कभी भी कवर नहीं हो सकता। जब आप के पास जितना आप कर सकते थे उतना कर लिया है, उसके बाद अपनी आर्टिकुलेशन पे, अपनी स्किल्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे जो है वो डिपेंड करें और फिर आगे जाएं, ठीक है। यही मेरी चंद एक गुजारिशात थी। इसलिए फिर मैं एंड पे यही कहूँगा कि जो लोग भी अल-अमीन एकेडमी में आना चाहें तो आप लोगों के लिए पैसा जो है वो कोई मसला नहीं होगा, आप लोग आएँ, इंशाल्लाह हम आपको आपके ख्वाबों को अमली जामा पहनाने में मदद करेंगे। थैंक यू।